बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुद्दस्सिर मक्किया, जिसके 2 रकू हैं। आयत इसकी 52 है। इसके पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कोई गरीब पढ़ता है तो अमीर हो जाएगा, मुफलिस नादार पढ़ेगा तो पैसे वाला दौलतमंद हो जाएगा, हाजत पूरी होंगी। आइए समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बिक फ़कब्बिर वसियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीरुन अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ما جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر سنذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره
وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اب ترجمے پر نگاہ کرتے ہیں۔ بے نام خدا رحمان الرحیم، اے میرے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور برائیوں سے پرہیز کرو، اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا، کافروں کے واسطے تو ہرگز آسان نہ ہوگا۔ اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اس کے لیے کثیر مال قرار دیا ہے، اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دیے ہیں، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دے دی ہے، اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اور اضافہ کر دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری نشانیوں کا سخت دشمن تھا، تو ہم عن قریب اسے سخت عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، پھر اس میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، پھر غور کیا، پھر تیوری چڑھا کر منہ بسور کیا، پھر منہ پھیر کر چلا گیا اور اکڑ گیا، اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف انسان کا کلام ہے، ہم عن قریب اسے جہنم واصل کر دیں گے، اور تو کیا جانو کہ جہنم کیا ہے، اور وہ کسی کو چھوڑنے والا اور باقی رکھنے والا نہیں ہے، بدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا ہے۔ پھر 19 فرشتے معین ہیں، اور ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے، اور ان کی تعداد کو کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اے اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے، کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب یا صاحبان ایمان اس کے بارے میں کس طرح کا شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، اور کفار یہ کہنے لگے کہ آخر اس مثال کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اس طرح جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ تو صرف لوگوں کی نصیحت کا ایک ذریعہ ہے۔ ہوشیار، ہمیں چاند کی قسم اور جاتی ہوئی رات کی قسم اور روشن صبح کی قسم، یہ جہنم بڑی چیز میں سے ایک چیز ہے، لوگوں کو ڈرانے کا ذریعہ ان کے لیے جو آگے پیچھے ہٹنا چاہیں، ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔ علاوہ اصحاب یمین، وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں کہ آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ آخر انہیں کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گویا بھڑکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حقیقتاً ان میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اصل یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ ہاں بے شک یہ سراسر نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے یاد رکھے، اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہی ڈرانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے، اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہ ڈرانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے۔ مختصر سی تفسیر بھی یہ کھینچے کہ ابتدا سے اب تک یہ مطالبہ 7 مرتبہ دہرایا گیا، اور خدا مسلسل کار خیر اور قرض کے حسنہ کی بندوں کو متوجہ قرار کر رہا ہے کہ روز قیامت یہی کام آنے والا ہے، اور کوئی دنیاوی
کام یا ذخیرہ اندوزی کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کی بنیادی ارکان یہ ہیں کہ قوم کو ڈرائیں اور اس کام کے لیے باقاعدہ قیام کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام شاہی ملبوس والے نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ایک چادر والے کو مخاطب بنایا گیا۔ صرف پروردگار کی بڑائی کا اظہار کریں تاکہ دوسرے خود بخود نگاہوں سے گر جائیں۔ لباس پاکیزہ رکھیں تاکہ دشمن متنفر نہ ہو سکے اور اس کے نفس کو پاکیزہ بنانے میں آسانی ہو۔ بت پرستی اور تمام کثافتوں سے الگ رہیں تاکہ تبلیغ کی تاثیر میں اضافہ ہو سکے۔ لوگوں پر احسان نہ جتائیں کہ اس طرح بلندی نفس کا احساس پیدا ہو۔ پروردگار کی خاطر صبر کریں اور صبر کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیمات صرف رسول اکرم ہی کے لیے نہیں ہیں، ہر مبلغ اور مصلح کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کو صرف مخاطب بنایا گیا ہے، ورنہ انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ان انسانوں کو ہے جو اپنے فریضہ تبلیغ کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور راہ خدا میں کسی کار نمایاں یا عظیم خدمت کو انجام دینے کے خواہش مند ہیں۔ مفسرین کا بیان ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی داستان حیات ہے۔ اسے مال اولاد سے نواز دیا گیا تو اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا اور اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ قرآن حکیم کو جادو کہنے لگا اور قوم کو بیوقوف بنانے لگا کہ پہلے کافی عرصہ خود غور و خوض کرنے کا اعلان کیا اور کیا اس کے بعد جادو ہونے کا اعلان کر دیا کہ قوم متاثر ہو جائے کہ اس نے کافی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے دور حاضری میں سرکاری اندازے کمیشن کی رپورٹ کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں اور سادہ لو افراد متاثر ہو جاتے ہیں کہ واقعاً یہ رپورٹ مکمل تحقیقات کے بعد مرتب کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے ازرہ تمسخر کہ کل 19 فرشتے ہیں، کہا کہ کل 19 فرشتے ہیں، اگر 10 آدمی مل کر ایک کو پکڑ لیں گے تو کام بن جائے گا۔ تو ایک شخص نے اسی لہجے میں جواب دیا کہ 17 کو تو میں اکیلے پکڑ لوں گا، تو صرف 2 کا انتظام کر لو۔ غالباً اس لیے خدا نے ان خازانوں کو فرشتوں میں سے قرار دیا ہے تاکہ مقابلہ اور رشوت دونوں کے امکانات ختم ہو جائیں۔ اور اس عدد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں سے ملا کر یقین پیدا کر لیں گے اور ان کے یہاں بھی یہی تذکرہ پایا جاتا ہے، اور صاحبان ایمان بھی خدا پر اعتبار کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں گے۔ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا اور مساکین کو کھانا کھلانا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور برے کاموں میں داخل ہو جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی شفاعت بھی کام آنے والے نہیں ہے، جیسا کہ امام صادق نے فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو سمجھنے والوں تک نہیں جا سکتی۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو ہم اہل بیت کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس جملے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے اور شفاعت کا عقیدہ بالکل حق اور صحیح ہے، لیکن اس شفاعت سے بے نمازیوں اور بے دینوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور وہ اس شفاعت سے محروم رہیں گے۔ کاش غلط فہمی مبتلا اور قوم کو دھوکہ دینے والے افراد اس آیت کریمہ کے مفہوم پر نگاہ ڈالتے اور حقیقت شفاعت کو محسوس کر کے بے نماز عوام کو شفاعت کا حقدار بنانے کی کوشش نہ کرتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔